بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو کوئی تم میں سے نااستطاعت رکھتا ہو، اتنی قدرت نہ ہو، غنی نہ ہو، ان ینکح المحصنات المؤمنات کہ وہ نکاح کرے مسلمان بیویوں سے، فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو چاہیے کہ وہ پھر نکاح کر لے مسلمان لونڈیوں سے جو اس کے ملک یمین میں ہے، یعنی جو اس کے ہاتھ کا مال ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو، تمہارے نفع نقصان کو خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، تم نکاح کرو ان مسلمان لونڈیوں سے ان کے اہل، ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن، اور ادا کرو ان کو ان کا مہر، بالمعروف، دستور کے موافق، محصنات، ان کو قید میں رکھنے کے لیے نکاح کرو، غیر مصافحات، نہ کہ شہوت کے لیے ہی، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی وہ چھپی یاری کرنے والیاں ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب تم ان سے نکاح کر لو، وہ تمہارے نکاح میں آ جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر جب وہ اگر آئیں بے حیائی کی طرف، کھلی بے حیائی کی طرف، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو ان پر آدھی سزا ہے ان عورتوں پر، یعنی مسلمان لونڈیوں پر آدھی سزا ہے مسلمان بیویوں سے، ان کا مہر بھی آدھا ہے، ان کی سزا بھی آدھی ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس لیے ہے کہ تم تکلیف میں نہ پڑو، جو کوئی تم میں سے ڈرے تکلیف میں پڑنے سے، تو اسے چاہیے کہ مسلمان لونڈی سے نکاح کر لے، ورنہ وہ بھی آزاد ہی سے نکاح کرے تاکہ اس کی اولاد بھی آزاد پیدا ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ آزاد عورت سے نکاح کر سکے اور اس کے مہر کا جو ہے پورا مہر ادا کرے، نفقے کا سارا خرچہ وغیرہ برداشت کرے، تو بہتر ہے ایسا شخص آپس میں کسی کی مسلمان لونڈی سے نکاح کر لے، اس کا مہر کم ہوتا ہے، اور نفقے میں بھی یہ سہولت ہے کہ اگر مالک نے اس کو اپنے ہاں رکھا ہے، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، تو شوہر اس کے خرچ وغیرہ سے بچ جاتا ہے، اور اگر اس کے حوالے بھی کر دے تو نفقہ وغیرہ کم ہوتا ہے، خرچہ کم ہوتا ہے۔ جس کو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت ہو، اس کو لونڈی سے نکاح کرنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام ہے، امام ابو حنیفہ کے مذہب میں مکروہ تنزیہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کے ایمان کی اصلی کیفیت معلوم ہے، تم کو تو ظاہر پر اکتفا کرنا چاہیے، یعنی لونڈی کا ایمان اللہ کے نزدیک آزاد عورت کے ایمان سے بہتر اور افضل ہو سکتا ہے، تو حیثیت ایمانی سے لونڈی کے ساتھ نکاح کر لینے میں قباحت اور انکار نہیں ہونا چاہیے، تم سب آپس میں ایک ہی ہو، ایک ہی نفس سے پیدا کیے گئے ہو۔ مناسب یہ ہے کہ حسب بیان جو ابھی بیان ہوا، ان لونڈیوں سے نکاح کر لیا کرو ان کے مالکوں کی اجازت لے کر، اور دستور کے موافق ان کا مہر دے دیا کرو جبکہ وہ خوشی سے قید نکاح میں آئیں۔ مستی نکالنے والی اور چھپی اور مخفی یاری کرنے والیاں ہرگز نہ ہو، یعنی زنا نہ ہو، اور اس میں مہر ہرگز لازم نہ ہو سکے گا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ زنا میں مہر لازم نہیں ہوتا اور نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ جو آزاد مرد یا عورت نکاح سے فائدہ اٹھا چکے، یعنی آپس میں صحبت کی نوبت آ چکی، پھر وہ زنا کریں تو سنسار کیا جائے گا، اور اگر نکاح نہیں ہوا بلکہ نکاح سے پہلے ہی زنا کیا تو اس کے لیے 100 کوڑوں کا حکم ہے، اور لونڈی اور غلام کے لیے نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد ہر حالت میں صرف 50 کوڑے ہیں۔ ما علی المحصنات من العذاب آدھا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان کر دے، ویہدیکم، اور چلائے تمہیں، سنن الذین من قبلکم، تمہارے پہلے لوگوں کے راہ پر، ویتوب علیکم، اور معاف کرے تم سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہاں اس آیت کا مطلب یہ کہ ذالک لمن خشی العنت منکم، اور جسے یہ ڈر ہو تکلیف میں پڑنے سے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ لونڈی مسلمان سے نکاح کر لے، اور اگر صبر کرے تو بہتر ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم پر متوجہ ہو، ویرید الذین، اور چاہتے ہیں لوگ، یتبعون الشہوات، جو لوگ لگے ہوئے ہیں اپنی شہوات میں، اپنے مزوں کے پیچھے، ان تمیلوا میلا عظیما، یہ کہ تم پھر جاؤ راہ سے بہت دور۔ اللہ تعالیٰ کو ان احکام سے
ارشاد یہ مطلوب ہے کہ تم کو حلال اور حرام کا حال معلوم ہو جائے، تم کو پہلے انبیاء کا رستہ نصیب ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام وغیرہ، اور مغفرت کرے اللہ تمہاری، اور اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کا اللہ کو پورا علم ہے، اور اس کے ہر حکم اور تدبیر میں حکمت ہے۔ تو اب اگر اس کے حکم کی اطاعت نہیں کرو گے تو ہدایت سے محروم رہو گے اور اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہو گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان قیدوں کی نسبت حکم فرمایا کہ جو لوگ اپنی شہوتوں پر فریفتہ ہیں وہ البتہ یہی چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے دور چلے جاؤ، یعنی انہی کی طرح تم بھی اپنی شہوت کی اتباع کرو اور گمراہ ہو جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تخفیف کرے تم سے، اور انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور، یعنی انسان کو اللہ نے ضعیف بنایا ہے۔ اس کو خوب معلوم ہے کہ یہ اپنی شہوت اور مرغوبات سے کہاں تک صبر کر سکتا ہے، تو اس لیے ہر حکم میں تخفیف کا بھی لحاظ فرمایا۔ یہ نہیں ہوا کہ انسان کے حق میں جو مفید دیکھا اس کے ذمہ لگا دیا، وہ آسان ہو یا مشکل ہو۔ مثلاً عورتوں اور شہوت سے صبر کرنا آدمی کو بہت دشوار تھا، اس لیے اس کی خواہش پورا کرنے کے لیے طریقے اللہ نے جائز طریقے بتا دیے، اس سے اپنا مطلب حاصل کر سکے۔ یہ نہیں کہ قضائے شہوت سے بالکل روک دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے شریعت میں تنگی نہیں فرمائی، کوئی حلال کو چھوڑے اور حرام کی طرف دوڑے۔ خلاصہ ان آیتوں کا یہ ہے کہ نفس کو شہوات سے بچانا اور ان تمام قیدوں کا پابند ہونا جو عورتوں کے بارے میں مذکور ہوئی ہرگز دشوار کام نہیں، اور ان کی پابندی نہایت ضروری اور سراسر مفید ہے۔